بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا ہمیں حکم ہے۔ قرآن پاک ٹھہر ٹھہر کے اچھے انداز میں پڑھنے کا حکم ہے۔ اب یہ ہے کہ نماز عام نماز میں، تراویح کی نماز میں اس طرح پڑھنے کے کچھ درجے بن جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو نارمل یہ ہے کہ ایک آدمی کو اتنا ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے کہ اب الفاظ ایک دوسرے سے نکھر کے صاف ستھرے پڑھنے میں بھی آ رہے ہوں اور سنائی بھی دے رہے ہوں۔ عام نمازوں میں تھوڑا جو طریقہ کار ہوتا ہے یہ ترتیل کہلاتی ہے، جو عام طور پہ نماز میں ہمارے ائمہ حضرات جس انداز میں تلاوت کرتے ہیں تو یہ انداز ترتیل والا کہلاتا ہے۔ اور ایک انداز ہوتا ہے حدر کا، ٹھیک ہے، جو عام طور پہ تراویح کے اندر جس رفتار سے پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ تراویح میں اتنی آواز ہونی چاہیے اور اس طرح الفاظ صاف ستھرے ہونے چاہیے، مخارج کا لحاظ رکھا جائے کہ ہر لفظ دوسرے لفظ سے ممتاز سنائی دے، ٹھیک ہے، سمجھ آتا ہو، سمجھ میں آتا ہو، سنائی دے۔ تو اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، لیکن ایک تعداد ہماری حفاظ کرام کی ایسی ہے کہ جو ان باتوں کی طرف توجہ نہیں دیتی، وہ بہت ہی اسپیڈ میں قرآن پاک تراویح میں پڑھا جا رہا ہوتی نہیں ہوتی، صحیح، اور عادت ایسی ہوتی ہے کہ چونکہ اسپیڈ میں ہی یاد کیا ہوا ہوتا ہے ٹھیک اور ہے، اسپیڈ میں ہی پڑھ سکتے ہیں، سلو ہوئے ذرا بولے، سے سلو ہوئے تو ٹھیک، اگلی آیت بھول جاتے بھول جائیں گے، تو اب وہ ایک مجبوری ان کی ایسی بن جاتی ہے کہ بس وہ اسپیڈ کے بغیر نہیں پڑھ سکتے۔ ٹھیک ہے، اسپیڈ میں اگر کوئی پڑھ رہا ہے اور حروف چبا رہا ہے، صحیح، مدات جو ہونی چاہیے وہ نہیں کر رہا، ٹھیک تو ہے، ایسی صورت میں اس کا تلاوت کرنا اس انداز میں ناجائز ہے۔ اور ہے۔ اگر حروف بدلنے کی وجہ سے، مخارج کے مطابق ادا نہ کرنے کی وجہ سے لفظ کا معنی بگڑ گیا، فاسد ہو گیا، تو نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ صحیح صحیح، تو اب ایسے لوگ کہ جو بہت زیادہ اسپیڈ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، نان اسٹاپ جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ تراویح کے اندر قرآن مکمل پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کچھ حروف بھی چبانے میں آ گئے، صحیح، صحیح نہیں پڑھا گیا، معنی ٹھیک ہے، فاسد ہو گیا، تو معنی فاسد ہونے کی صورت میں اگر اس کی اصلاح نہیں کی گئی، ٹھیک ہے، صحیح طریقے سے نہیں پڑھا گیا اور اس طرح نماز کمپلیٹ کر لی، تو یہ نماز ہی نہیں ہوگی۔ صحیح، اب یہ جو 2 رکعت میں جتنا قرآن پاک پڑھا گیا، جب نماز نہیں ہوئی تو ان 2 رکعت میں جتنا قرآن پاک پڑھا گیا اس قرآن پاک کو دوبارہ سے پڑھنا ہوگا، جب ہی ختم قرآن يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائرها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان فعدهم الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ولحم ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان بارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام الله الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم مقابر فلا سوف تعلمون ثم قال سوف تعلمون ولا تعلمون علما يقينا ترون الجحيم ثم لا ترون يقين ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ويل بالوجد المجد جمع والوجد يحسب أن ما له عند حل القدر في الخطبة ومدرك على الخطبة نقول بقدرة قادر على بدين عن مسدد في عبد ممددا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين اتخذوا قبرهم بمئات المؤمنين ولا يبتغون عندهم العزة فإن العزة لجميعا وقد نزل من الكتاب إذا سمعوا ما يضربون بها ويسعد بها ولا تأخذوا ما مكان خصوصية غيره إنكم إذا بتم من الله جامع علم ورحمة من جميع في جانب جميعا الذين تربصون بما قالوا ما وإن قالوا ألم نقالوا ما نمنعكم مؤمنين والله يقول يقول المؤمنين إن المنافقين في ذلك من ولا تنصيرا إلا الذين أبواب وصدوا بالله وصدوا رضي الله عنه سمع الله لمن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إذا جاءهم لا يقول فلا تنزل بدين الله فأنتم بحمد الله من وقت الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اس حافظ پہ بھی لعنتیں برستی ہے، پیچھے پڑھنے والے بھی اسی طرح. تم اس طرح رب کے ساتھ آپ مجھ سے پوچھو تو صحیح کہ کون ہو. تو میں کہ منظور احمد والدین ایک قوم شیخ زید سے رہنے والے بلوچستان سے آئے ہیں، وہاں پر تب منگل قوم کا لیکن لگا آپ کو پتہ نہیں، آپ نے کبھی دیکھا ہمارے قوم کو نہیں دیکھا. تو آپ کہیں گے تو آپ تو مذاق کر رہے ہیں ہم پر. میں نے بتا دیا کہ میں منظور احمد والد نیک محمد والد حاجی جمعہ خان، اس طرح اگر میں بولوں تو آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے بتانے کا؟
آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ آپ کو کچھ سمجھ میں آ گیا کہ میں نے کیا کہا؟ منظور وہاں پر مستقل رہتا ہوں لیکن کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہمارے گاؤں کو نہیں نکالتا. اللہ اکبر. آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ میں نے کتنی خبریں سنائیں، مینگل قوم کی تاریخ آپ کو بتا دی، لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے یہ مذاق ہے ظالم قسم کے. بعض بوڑھے اور تلاش کرتے، یہ ہمارے بلوچ لوگ اور پٹھان لوگ کہتے واجہ حافظ نے F16 ہے واجہ، حافظ صاحب نے اشرا حافظ گشک نبی، اس کو حافظ نہ کہو، یہ مزن F16 ہے. وہ بھی بغیرت ہے اور پیچھے پڑھنے والے بھی بدبخت ہیں. وہ بھی پرلے درجے کا، پتہ نہیں اس نے کس مدرسے میں پڑھا، اس کے اساتذہ کیسے منحوس ہوں گے، وہ کس بغیرت کاری نے اس کو پڑھایا. اتنا قرآن کے ساتھ مذاق تو نہ پڑھو نا، ضرورت کیا ہے. میں خود بھی نالائق ہوں، لیکن سلیم اللہ چلا گیا، سلیم اللہ چلا گیا. میں تیز پڑھتا تھا، سبحان اللہ، میں نے 30 سال نماز پڑھائی، تیز پڑھتا تھا. بلاتے تھے مجھے، کہتے ہیں کہ پڑھانا ہے انسان بن کر کے پڑھاؤ، نہیں تو دفع ہو جاؤ. آج سلیم اللہ نہیں رہا، آج سلیم اللہ بھی نہیں رہا. جو لوگ قرآن پڑھتے تھے، سلیم اللہ جھومتا تھا، روتا تھا. آج مولانا بنوری نہیں رہا، آج وہ قرآن سننے والے لوگ نہیں رہے. آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر بھی نہیں رہے جو ٹھہر ٹھہر کر کے قرآن پڑھتے تھے. تو میرا نبی بھی روتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آنسو بھی آتے تھے جو شاگرد ٹھہر ٹھہر کر کے جو آپ کو قرآن سناتے تھے. میرے نبی مبارک آنکھوں سے موتیوں کی طرح اس طریقے پر آنسو آ رہے. اس قسم کا حافظ نہیں، دفع کر دو اس کو. بالکل یہ مذاق ہے، بالکل یہ مذاق ہے. فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ نے اس کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے. فرض فرض اور فرض قرض مرض کبھی بھی نہیں چھوڑو ان کو. فرض چھوڑو نہیں تباہی ہو جائے گی، قرض چھوڑو نہیں تباہی ہو جائے گی، مرض کا علاج کرو ورنہ تباہی آ جائے گی. فرض مرض قرض یہ چھوڑنے کی چیزیں نہیں ہیں. وقیام لیلہ تطوعا، اور رات کی تراویحوں کو ثواب کا باعث بنا دیا. ثواب ہی ثواب، ثواب ہی ثواب.